السلام علیکم دوستو، ثاقب انفو میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو کچھ ایسے ممنوع مقامات کی سیر کروائیں گے جہاں آپ نہیں جا سکتے۔ پوری دنیا میں ایسے بہت سے حسین، دل فریب، پرکشش اور مسحور کن مقامات موجود ہیں جہاں تک پہنچنا آپ کے لیے بہت دشوار ہو سکتا ہے یا رسائی تقریباً ناممکن ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ممکن ہے کہ وہاں متحارب گروپوں میں جنگ ہو رہی ہو، یا قدرتی آفات آئی ہوں، یا حد سے زیادہ سیاحوں کی آمدن کی وجہ سے اس یادگار مقامات کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہو اور سیاحوں کے لیے وہ پسندیدہ جگہ نو گو ایریا میں تبدیل کر دی گئی ہو۔ لیکن بعض اوقات سیاحوں کے لیے کسی مقام کو ممنوع قرار دینے کا سبب بہت ہی عجیب و غریب اور حیران کن ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دنیا کے چند دلچسپ مقامات کے بارے میں قصہ وار بتاتے ہیں جہاں اگر آپ چاہیں تو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس کی وجہ یہ بھی یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر لیٹر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نمبر 1 پہ ہے سانپو کا جزیرہ، برازیل۔ برازیل کے شہر سائپولو کے ساحلوں سے تقریباً 93 میل دور ایک جزیرہ ہے جسے سانپوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کو یہ نام دینے کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں ریسرچرز کے اندازے کے مطابق ہر ایک مربع فٹ جگہ پر مختلف اقسام کے 1 سے 5 سانپ پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں انتہائی زہریلے ایسے 4000 رافی موجود ہیں جن کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگ سکتا۔ سنہرے رنگ کے ان سانپوں کو گولڈن لانس ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان یا جانور کو یہ سانپ ڈس لیں تو اس کے مہلک زہر کی وجہ سے متاثرہ مقام کا گوشت فوری طور پر گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ برازیل کا یہ جزیرہ اگرچہ سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم گرم، ماحول ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔ پتھریلے پہاڑ پر ہر طرف ہرے بھرے جنگلات اور پیڑ پودے موجود ہیں، لیکن ان زہریلے سانپوں کی آماجگاہ کی وجہ سے برازیل کی فوج یا حکومت کی خصوصی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس جزیرے پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی اس کی جرات کرے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سانپوں کے اس جزیرے تک آنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 2 پہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ اسیب زدہ جگہ، پوویگلیا، اٹلی۔ شمالی اٹلی میں وینس اور لیڈو شہر کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ پوویگلیا ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں تک یہ جزیرہ مردہ گھر کے طور پر استعمال ہوتا رہا اور مردے یہاں ٹھکانے لگائے جاتے رہے۔ پھر جب 1700 کی دہائی میں چوہوں کے ذریعے پھیلنے والی طاعون کی مہلک وبا نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بیو بینگ پلاگ کے ہزاروں مریضوں کو اس ایک جزیرے میں محدود کر دیا گیا اور اس جزیرے کو کرتینا کالونی کی صورت دے دی گئی۔ اس کے بعد 1920 کی دہائی میں پوویگلیا کو دماغی امراض کے مریضوں کی پناہ گاہ بنا دیا گیا اور یہاں پاگل خانہ تعمیر کر کے ان کے دماغی علاجوں پر توجہ دی جانے لگی۔ اس حوالے سے یہ افواہیں بھی پھیلی ہیں کہ دماغی امراض کے ہسپتال میں متعین ایک ظالم ڈاکٹر دماغی مریضوں پر مختلف اقسام کے اذیت ناک تجربات کیا کرتا تھا۔ آج یہ جزیرہ بالکل ویران اور غیر آباد ہے اور مشہور ہے کہ وہاں ان لوگوں کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں جن پر ماضی میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے تھے۔ سیاحوں اور مقامی افراد کو اس جزیرے تک جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ ہی اصرار کرے تو اسے ایک طویل کاغذی کارروائی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اسیب زدہ مقام سمجھا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ یہاں بدروحوں کا ڈیرہ ہے، اس لیے کوئی بھی خصوصاً رات کو وہاں قیام نہیں کرتا۔ 2014 میں ایک بار پھر پوویگلیا کا نام اس وقت شاہ سرخیوں میں آیا جب یہ جزیرہ ایک تاجر لوئی بارگ نارو کو فروخت کر دیا گیا۔ بارگ نارو کا یہ کہنا ہے کہ وہ جزیرے پر موجود کھنڈر عمارتوں کی تزئین نو کریں گے جن میں بوسیدہ اور تباہ حال ہسپتال کی عمارت بھی شامل ہے۔ اس طرح پوویگلیا کو عوام کے لیے کچھ مفید بنایا جائے گا۔
دوستو نمبر 3 پہ ہے بیجوں کی عالمی تجوری ناروے۔ سوالبارڈ بیج کی عالمی تجوری کسی بھی ایسے شخص کے لیے جان بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے جو کسی قیامت خیز واقعے میں دنیا کے خاتمے کے بعد بھی زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو جائے اور کسی طرح بیجوں کی اس عالمی تجوری تک پہنچ جائے۔ یہ محفوظ خانہ ناروے کے سوالبارڈ کے مجمع الجزائر میں شامل اسپارٹس برگن کے دور افتادہ جزیرے میں ایک پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس پر اسرار محفوظ خانے میں دنیا کی تقریباً تمام فصلوں کے بیج محفوظ کیے گئے ہیں۔ پہاڑ کے 400 فٹ اندر تعمیر کی گئی اس تجوری میں دنیا بھر سے جمع کیے گئے 4000 مختلف اقسام کے بیجوں کے 8,40,000 نمونے محفوظ ہیں۔ اس خطے کا انتہائی سرد موسم اور محفوظ خانے کے ارد گرد کی دبیز چٹانیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اگر بجلی طویل عرصے تک موجود بھی نہ رہے تو بھی یہ بیج منجمد رہیں گے اور خراب نہیں ہوں گے۔ یہ محفوظ خانہ ایک بینک کے سیفٹی ڈپارٹ باکس کے طور پر کام کرتا ہے اور دنیا کی حکومتوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ یہاں اپنے ملک میں پیدا ہونے والی فصلوں کے بیج محفوظ کریں، تاکہ اگر کبھی کوئی ایٹمی جنگ، عالمی مصیبت یا سانحہ پیش آئے اور دنیا بھر میں اہم غذائی اشیاء کی فراہمی معطل یا ختم ہو جائے تو ان محفوظ بیجوں کی مدد سے نئی فصلیں کاشت کی جا سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس والٹ کے صرف دروازے کو دیکھنے کے لیے وہاں تک جا سکتے ہیں اور داخلی راستے کے آس پاس گھوم پھر سکتے ہیں۔ اصل محفوظ خانے تک، جو کہ پہاڑ کے اندر 400 فٹ گہرائی میں بنایا گیا ہے، عام افراد نہیں جا سکتے۔ وہاں تک صرف بیج جمع کرنے والے متعلقہ حکام کی رسائی ممکن ہے۔ جی ہاں دوستو، نمبر 4 پہ ہے وحشی سنتھالی قبیلے کا جزیرہ بھارت۔ خلیج بنگال میں واقع جزائر انڈمان اور نکوبار کو کالا پانی کی حیثیت سے بھی اس وقت شہرت ملی تھی جب برِ صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران حق گوئی کے جرم میں ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو وہ ان دور افتادہ غیر آباد اور خطرناک جزیروں میں بھیج کر انہیں قید تنہائی میں کالا پانی کی سزا دیا کرتے تھے، جہاں سے زندہ سلامت واپس آنا تقریباً ناممکن تھا۔ بحرہ ہند کے انہی جزائر میں شامل ایک چھوٹا جزیرہ شمالی سینٹینیل ہے، جہاں ایک جنگلی قبیلے کے وہ افراد رہتے ہیں جن کا باقی دنیا سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنی دنیا میں آپ مگن ہیں، وہ آج بھی پتھروں اور غاروں کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں جدید سہولیات کی کوئی خبر نہیں، انہیں اپنے جزیرے سے باہر کی بھی کوئی اطلاع نہیں اور نہ ہی وہ جاننا چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے جزیرے کے قریب پھٹکے۔ اگرچہ یہ جزیرہ بھارتی ریاست کی حدود میں شامل ہے، لیکن بھارت سرکار بھی نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ان قبائلی افراد سے رابطہ کرے، اور وہ بھی سختی سے جزیرے کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ وحشی قبیلہ چونکہ عرصہ دراز سے دنیا سے کٹا ہوا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے جب انجان افراد ان سے ملیں تو ان میں بھی وہ موجود بیماریاں پھیل جائیں جن کے خلاف وہ قوت مدافعت نہیں رکھتے۔ اس جزیرے پر آباد سنتھالی قبیلے کے لوگ سیاحوں کا بالکل بھی سواگت نہیں کرتے، بلکہ الٹا ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ 2018 میں ایک امریکی مشینری سیاح جان ایلن جاؤ نے چوری چھپے اس جزیرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور جب اس کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس مقصد کے لیے جانے والی امدادی ٹیم پر تیروں اور نیزوں سے حملے کیے گئے، جس کے بعد یہ کوششیں ترک کر دی گئیں۔ 2004 میں جب جنوبی سمندروں میں زبردست سونامی آیا تھا تو بھارتی کوسٹ گارڈز کے جاسوس طیارے نے اس جزیرے کے اوپر سے پرواز کی تھی تاکہ وہاں کے لوگوں کی خیریت معلوم کی جا سکے۔ طیارے کی آواز سن کر یہ قبائلی افراد گھنے جنگلوں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے طیارے کی جانب تیر پھینکے جو اس تک نہیں پہنچ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سنتھالی قوم، یہ افراد اس جزیرے پر 60,000 سال سے آباد ہیں، جنہیں بھارتی حکومت تحفظ فراہم کرتی ہے، اور وہ کبھی سیاحوں یا سائنسی ماہرین کو اس جزیرے کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتی۔
جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔